کلکتہ کے مسلمانوں کی یہ بدنصیبی ہے یا حکمت و شعور کی عاریپن ہے کہ جب جب انتخابات ہوتے ہیں اور اقتدار کی تبدیلی ہوتی ہے اسی وقت کلکتہ شہر کے جو ملی ادارے ہیں اس میں تبدیلی کی آواز بلند ہونے لگتی ہے، لیکن جب اقتدار مستحکم ہو جاتا ہے تو پوری جماعت ایک بھیڑیے کی طرح اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ آخر ہمارے ملی اداروں میں اسی وقت تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے جب اقتدار تبدیل ہوتا ہے، جب کوئی گزرنے والا جب کوئی شخص کمزور ہوتا ہے اس کے خلاف اسی وقت کیوں آواز بلند ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کلکتہ شہر کے مسلم ادارے کرپشن کے شکار ہیں، بدعنوانی کے شکار ہیں، بد نظمی کے شکار ہیں، اور یہ الزامات ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملی ادارے دراصل یہ صرف ادارے نہیں ہوتے ہیں بلکہ لیڈرشپ اور پیدا کرنے کے کارخانے بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ گزشتہ 3-4 دہائیوں سے دیکھیں تو ایک مخصوص گروپ کا قبضہ ہے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی نیا لیڈرشپ اور نئی لوگ پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں جو قوم ملت کے لیے بے لوث خدمت کر سکیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس صورتحال سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں، یہ آج کا اہم سوال ہے۔ انہی سوال پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیم احمد صاحب۔ شمیم احمد صاحب ایک طویل تنظیمی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہیومن رائٹس پروٹیکشن ایسوسیشن کے بینر تلے مغربی بنگال میں اردو کی تحریک چلائی اور ان کا جو مقصد تھا کہ بنگال میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دلایا جائے اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور اسی تحریک کی وجہ سے انہیں قائد اردو کی خطاب سے بھی نوازا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی سارے مہم چلائے ہیں اور ان کا ہیومن رائٹس پروٹیکشن ایسوسیشن پورے بھارت میں برانچ قائم کر رکھا ہے اور ان کے لوگ پورے بھارت میں ہر جگہ موجود ہیں جو حقوق انسانی کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے تنظیم چلاتے ہیں، کس طرح سے نوجوانوں کو آگے لاتے ہیں، ان کے تجربات کو آج ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسی روش پر اسی نہج پر آگے بڑھ سکیں اور اپنے اداروں کو صرف چلائے نہیں بلکہ ان اداروں کے ذریعے نوجوانوں کو تیار کریں جو ادارے بن سکیں اور لوگوں کے لیے کام آ سکیں۔ شمیم احمد صاحب، آپ کا انصاف نیوز نیٹ ورک پہ خیر مقدم ہے۔ میرا پہلا سوال یہی ہے کہ جو آپ جس صورتحال کی طرف اپنے توجہ دلائی ہے کہ کلکتہ شہر میں اسی وقت سربراہٹ ہوتی ہے جب یہاں اقتدار کی تبدیلی ہوتی ہے اور آواز اٹھنے لگتی ہے کہ یہاں جو ملی اداروں میں جو لوگ قابض ہیں کئی سالوں سے ان کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ 2011 میں بھی یہی ہوا، اب یہی ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انصاف نیوز نیٹ ورک پر کے جو قارئین ہیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں، آداب، اور امید کرتے ہیں کہ انصاف نیوز آن لائن نیٹ ورک کو آپ دیکھیں اور اسے آگے بڑھائیں۔ اور دیکھیے نور اللہ صاحب، آپ نے جو سوال اٹھایا نا، یہ سوال میں نے بہت پہلے اس پر کہا تھا کہ تمام ملی ادارے کو سیاست سے پاک جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک کسی بھی ملی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ تمام ادارے کے دروازے عام اور خاص کے لیے کھولنا پڑے گا۔ یہ جو تمام، جیسے آپ مسلم اسٹڈی ہال کا یہ آپ ایک لے لیجیے، وہ مخصوص لوگوں کی ایک ادارہ ہے، حالانکہ ہے تو پوری ملت کا ادارہ ہے۔ اس ادارے پہ حق بنگال کے صرف تلتلا کے علاقے کے لوگوں کا نہیں ہے، جکریا اسٹریٹ کے علاقے کے لوگوں کا نہیں ہے، پاک سرکس کے علاقے کے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ پورے بنگال کے لوگوں کا اس ادارے پہ حق ہے۔ خدر پور، مٹیا بروج، ہگلی، ہبڑا، 24 پرگنہ جہاں کے بھی مسلمان ہیں اس سب کا حق ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب سیاست دانوں کے ہاتھ میں جب کوئی ادارہ چلا جاتا ہے تو وہ اپنے مفاد کے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، چاہے اس کے اندر قابلیت ہو نہیں ہو، اس سے وہ چلا سکتا ہو یا نہیں چلا سکتا، اس سے بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ ہمارے پیٹھ پر یہ کھڑا رہے۔ اسی طرح سے اس ادارے کا چین کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو لاتے ہیں جو لوگ ان کے مخالفت نہ کریں، ان کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہیں، اور تاکہ ان کو فری میں کچھ لوگ ہم نما مل جاتے ہیں۔ ایک یہ بڑا کارن ہے کہ جب تک سیاست پولیٹیکل لوگوں کا قبضہ رہے گا کسی بھی ادارے پر، وہ ادارہ ترقی نہیں کرے گی۔ دوسرا جو آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ جیسے کہ جب سرکار جب بدلتی ہے، جیسے مان لیا 2011 میں جب ممتا کی سرکار آئی، لیفٹ کو بدلنے میں اس میں اردو والوں کا بھی بڑا کردار رہا ہے اور بہت سارے سوشل آرگنائزیشن کا ایک کردار رہا ہے۔
تو لوگ جب اب گئے تھے ان کے اس وقت کے جو ان کے روش تھے، جو ان کے کام تھے، اس سے اب کر لوگوں نے ایک نئی حکومت آئی. نئی حکومت جیسے آیا تو اس سے عام ادارے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، عام مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. پھر وہی کھیل ہوا کہ جو لوگ لیفٹ کے طرف تھے، جو لیفٹ کے ساتھ کھڑے تھے، وہی لوگ پھر ان کے لیڈروں کے پاس آ گئے، اور پھر یہی لوگ پھر ادارے پہ قبضہ کر لیے. ٹھیک آج وہی کام ہو رہا ہے جو آپ آج کچھ طرف سے آوازیں جو اٹھ رہی ہے. تو ہمارے گاؤں دیہات میں لوگ کہتے ہیں کہ تار سے گرے کھجور پر اٹک گئے. تو جو لوگ آج کچھ لیفٹ کے لوگ ہیں، کچھ کانگریس کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ جیسے جو لوگ ادارے پہ قبضہ کر رکھے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ اب تو یہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو ان کو کیوں نہیں کچل دیا جائے، اب کچل کے ہم کیوں نہیں حاوی ہو جائے. تو یہ سلسلہ جو آپ نے سوال اٹھایا، یہ بڑا گمبھیر سوال ہے کہ اگر یہ سلسلہ ختم کرنا ہے تو میرا ماننا ہے کہ بنگال کے تمام، چاہے وہ مسلم سٹی ہال ہو، چاہے وہ اسلامیہ ہاسپٹل ہو، یتیم خانہ ہو، جتنے بھی ادارے ہیں، سب سے پہلا کام ہے اس ادارے کے ذمہ دار کا یہ فرض بنتا ہے کہ تمام سیاسی لوگوں کو جو ڈائریکٹ پولیٹیکل آدمی ہے یا کسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے ہم ہی ہوں، کوئی بھی ہو، اگر کوئی پارٹی سے جڑا ہوا ہے یا کسی پارٹی کا ممبر ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس ادارے پر جا کر قبضہ کرنا، اس ادارے کا صدر بننا. ایک جب تک یہ نہیں ہوگا ادارے کی ترقی نہیں ہوگی. تو یہ کام کر. دوسرا یہ ہے کہ جو ملت کے نوجوان فرد ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو آج ادھر ادھر ہیں، جن کو کوئی موقع نہیں مل رہا ہے، ان کو لوگ آگے نہیں لا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور اپنے ادارے کی حفاظت آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. کوئی قبر سے آ کے ملا جان اب قبر سے نہیں آئیں گے کسی ادارے کی تحفظ کے لیے، مولانا آزاد اب قبر سے نہیں آئیں گے. اسی نوجوانوں میں سے کسی کو ملا جان بننا ہوگا، کسی کو مولانا آزاد بننا ہوگا، اور بن کے اپنے ادارے کی تحفظ کرنی ہوگی. شین صاحب، جو میں نے توجہ دلائی ہے، آپ نے بھی اتفاق کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑا اور ڈیٹیل سے بات کریں کہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس پہ نسل جنریشن آفٹر جنریشن نئی نسل کے لوگ آتے ہیں. آپ کلکتہ کے اداروں کو دیکھ رہے جس کا آپ نے ذکر کیا، مسلم انسٹیٹیوٹ کا ذکر کیا. اب مسلم انسٹیٹیوٹ میں سلمان خورشید صاحب مرحوم ہو گئے، 32 سال تک، شاید 30 سال تک اس جنرل سیکرٹری رہے. اس کمیٹی میں آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو 30-40 سال سے لوگ ہیں، نئے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں. یہی حال اسلامیہ ہے، یتیم خانہ اسلامیہ کا ہے، یا اسلامیہ ہاسپٹلس کا ہے، انجمن مفتی اسلام کا جو ادارے. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ نئی نسل کو ہم ذمہ داری نہیں دے پا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو اس پر کہا ہے کہ جب سے مان لیا کہ مرحوم سلطان احمد کے بعد، جب سلطان احمد کا دور رہا، سلطان احمد نے بھی تو تمام ادارے پہ قبضہ کر لیا اور ایک ساتھ تمام صدر بن گئے. وہی بات کر رہا ہوں کہ جب سلطان احمد کا دور آیا، جب ترمل کی سرکار آئی، تو سلطان احمد نے وہی کام کیا کہ نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے بجائے، نوجوانوں کو پروٹیکشن دینے کے بجائے، یہی چند لوگوں کو جو ان کے چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو، چاہے ان کے ڈیلی ٹیبل پہ چائے پینے والے ڈیلی کے لوگ ہوں، یہی لوگوں کو ان لوگوں نے بڑھایا. جیسے آپ دیکھیے تو مسلم سٹی ہال میں جب سلطان احمد آئے تو پھر دیکھیے اس وقت انہوں نے کس کو لایا اور پھر اپنی ٹیم کو ہی جمع کیا. تو سلطان احمد مرحوم کا جب وقت ختم ہوا تو جو ان کے پاس جو ان کے پیچھے گھوم رہے تھے، جو سلطان کے چائے اور کف اٹھانے والے لوگ تھے، وہ اب پاورفل ہو گئے اور طاقتور ہو گئے. وہ جب طاقتور ہوئے تو ان لوگوں نے بھی وہی کام کیا کہ جب اپنے ٹیم کو جمع کیا اور ٹیم کو ہی آگے بڑھایا. تو ایکچوئل نوجوانوں کو موقع نہیں ملا، اور نوجوانوں کو کسی ملی سیاسی لیڈروں نے یہ نہیں چاہا کہ ایک فرنٹ لائن ہے، ایک اس کے بعد کا سیکنڈ رو کا ایک لائن بنانا چاہیے کہ چلو ہمارے بعد ہمارے نسلوں کو کون آگے بڑھائے گا، ہمارے نوجوان کو اگر ہم آگے نہیں لائیں گے تو یہ کیسے یہ تمام ادارے چلیں گے. تو یہ سیاست جو ہے اتنی گندی چیز ہے، یہ سیاست پولیٹیشینوں نے، کہ تمام جو شریف لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا نوجوان ہیں، جو جھوٹ جھمیلا میں نہیں رہنا چاہتا، ان لوگوں کو وہ لوگ ڈر سے بھی بہت لوگ نہیں جاتے، کون جائے گا بھائی جھگڑا کرنے، کون جائے گا پنگا لینے کسی سے. تو ایک یہ معاملہ رہا. تو میرا بار بار یہی کہنا ہے کہ جب تک ان پولیٹیشینوں سے خلاف
چاہے وہ CPM کے لوگ ہوں، چاہے وہ ترمول کے لوگ ہوں، چاہے وہ کانگریس کے لوگ ہوں، اگر آپ کسی پارٹی کے ممبر ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کسی بھی ملی ادارے کا ذمہ دار ہونا یا اس کے ممبر ہونا۔ آپ باہر سے سپورٹ کیجئے، اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ سپورٹ کیجئے، مگر آپ قبضہ کرنے کے لیے کہیں جلسہ کر رہے ہیں، بدعنوانی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس سے ہمارے ادارے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ لوگ نقلی ہیں، جعلی ہیں، فراڈ ہیں۔ ایک فراڈ کے خلاف دوسرا فراڈ آواز اٹھا رہا ہے، ایک ظالم کے خلاف دوسرا ظالم آواز اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ایک ظالم کو ختم کرنے کے لیے دوسرا ظالم اگر کھڑا ہو جائے تو اس سے تو ہمارا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو میں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو پہچانیے اور اپنے ملت کے نوجوانوں سے اپیل کریں گے، دانشور طبقہ سے اپیل کریں گے جو کسی بھی سیاست سے نہیں ہیں، وہ کم سے کم آگے آئیں اور اپنے ملی ادارے کو بچائیں اور ملی ادارے کی تحفظ کریں۔ ملی ادارہ بچے گا تو ہمارا ملت بچے گا، ہم بچیں گے۔ جس دن جس قوم کا ادارے ختم ہو جاتے ہیں وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ میرا اگلے مرحلے میں پہنچ رہے ہیں کہ تبدیلی تو اس وقت جو صورتحال اداروں کی ہے، ایک ایک شخص جو ہے 3 اداروں میں ہے، 4 اداروں میں بیٹھا ہوا ہے، نظام میں شفافیت نہیں ہے، آڈٹ رپورٹ پر کئی سارے سوالات لوگ کھڑے کر رہے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیا سڑکوں پہ جلسہ کرنے سے تبدیلی آئے گی، یا انٹرنل جو لوگ بیٹھے ہیں، جو کمیٹی کے لوگ ہیں، خود کمیونٹی کو یہ مسئلہ ذرا سڑکوں پہ لا کر تصادم کی راہ اختیار کرنے کے بجائے آپ کو آپس میں بیٹھ کر رائے عامہ ہموار کر کے تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی آنے کے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ جو لوگ وحدے پر بیٹھے ہیں وہ لوگ آسانی سے اپنے وحدہ تو چھوڑیں گے نہیں، ان کے اندر اتنی انسانیت نہیں بچی ہوئی ہے، خود حرم خور ہیں، وہ تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ملت کے جو دانشور طبقہ ہے یا کچھ لوگ ہیں، ان کو ہر ادارے کے پاس ان لوگوں سے بیٹھ کے باتیں کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ سڑک پر جلسہ کریں، آپ اس ادارے میں جائیں، اس ادارے کے جو سربراہ ہیں ان سے بات کریں کہ بھائی دیکھیے آپ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، آپ کو اس ادارے کو چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک دوسری، کون لوگ بات کریں گے؟ آپ جن لوگوں کے ہنگامہ آرائی کی بات ہو رہی ہے وہ ملت کا کوئی دانشور طبقہ ہنگامہ آرائی میں نہیں جا رہا ہے، یہ تو وہ ڈاکو جا رہا ہے جو پہلے 34 سال تک ڈکیتی کیا، ملت کو تباہ و برباد کیا۔ اب ایک ڈاکو کو ہٹانے کے لیے دوسرے ڈاکو کو کیسے اس کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ ہم وہی بار بار آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سڑکوں پر بھی اترے تو سیاسی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ملت کا فرد کا ضرورت ہے، جو ملت کے دانشور طبقہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ جائے اس ادارے میں۔ جیسے مالیہ اگر مسلم سرح ہال کا کوئی پرابلم ہے تو وہاں جائیں، ان کے صدر سے بات، ان کے سیکریٹری سے بات کرے، صدر سے بات کرے کہ بھائی دیکھیے یہاں جو آپ اور جو ممبران ہیں جو بلا کے ان پر دباؤ ڈالیے کہ بھائی آپ میٹنگ بلائیے، ان بےایمانوں کو آپ نکالیے یہاں سے، جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کر رہا ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا صدر ہے یا کوئی MLA ہے، MP ہے، کونسلر ہے، اس کو ہٹائیے اور نوجوانوں کو، نئے لوگوں کو لائیے اس میں۔ یہ بات کون کرے گا؟ یہ سماج کے وہ طبقات کریں گے جو دانشور طبقہ، جن کے بدن پہ خود داغ نہیں ہے، جس کے کپڑے خوب پاک اور صاف ہوں، وہی اس پر سوال کھڑا کریں گے۔ مگر جو ایک گندا آدمی خود جو ہے، جو خود یہ کیا، وہ اگر جلسہ کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو ایک فرد کو ہٹانے کے لیے دوسرے فرد کو بیٹھا دینا، تو کوئی مطلب نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں ہماری کوشش ہے کہ کلکتہ شہر کی پہلی کوشش یہ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے، ملت کو کیا سب سے اہم ضروری چیز ہے، وہ ترجیح ہو جائے۔ اور دوسرا اہم سوال یہی ہے کہ جب دیگر کمیونٹی کے ادارے اسموتھلی چل رہے ہیں، آخر ایسا کیا ہے کہ ہمارے ملی ادارے اس طرح سے نہیں چل پاتے ہیں، اور ہمارے ملی ادارے خلفشار کے شکار کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں عہدہ کیوں اہم ہو جاتا ہے، اور کیوں ہم عہدوں کے لیے اداروں کے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ وہی وہ سوال ہے جو آج ملت کے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو اداروں کے ذریعے اپنی سیاسی مفادات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن ہمارے اداروں کو، یہ جو ادارے ہمارے بزرگوں نے قائم کیے تھے، یہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بات کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے
بھائی اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے سیاست کیجئے، پھر ملی اداروں میں کیوں اپنے آپ کو، اگر آپ امام ہیں تو ممبر پہ ہیں تو ممبر پہ امامت کیجئے، پھر آپ کو سیاست سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو سیاست کرنا ہے تو پھر ممبر چھوڑ کے آئیے۔ تو ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ جو ممبر پہ ہے وہی سیاست بھی کر رہا ہے، جو کسی ادارے میں ہے وہ بھی وہی سیاست اس میں کر میرا رہا ہے۔ خیال شیخ صاحب یہ ہے کہ اصل میں کیا سلطان صاحب ہوں چاہے جاوید خان ہوں، یہ دو حضرات جو ہے بدترین سطح تک ملی اداروں کو لے کے گئے۔ سلطان صاحب نے یہ دکھلایا کہ ہم دیکھیے میرے پاس اتنے ادارے ہیں۔ جاوید خان آج دیکھیے گا ممتا بنرجی کے خلاف سب سے آگے رہتا ہے، وہ شخص عید جیسے مجمع کو ممتا بنرجی کے آگے قربان کر دیا، اور خطبہ ختم نہیں ہوتا تھا یہ بولتا تھا نعرہ لگاؤ، ممتا کا نعرہ لگاؤ۔ ارے بھائی آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام عیدین نے عید کے نماز کو سیاسی نماز بنا دیا۔ جی جی، اگر آج دوسرے پارٹی کے لوگ اگر ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو ایسے نہیں اٹھا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، کہ ان لوگوں نے جو کام حرکت کیا ہے۔ آپ نماز، لوگ ہم 1 مہینے کے روزہ رہتے ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کے ممتا کی قصیدہ خوانی کیجئے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ان تمام سلطان بھی تھے تو وہی کروا رہے تھے، تو یہ لوگ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ہم کو ممتا بنرجی کے نظر میں مقبول بن جائے۔ اصل ادارے پہ جو قبضہ کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم جتنے زیادہ ادارے پہ قبضہ کریں گے اتنے ہی پارٹی میں اور پارٹی کے بڑے لیڈروں کے پاس ہم مضبوط کھڑے رہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی، اصل مقصد یہی وجہ ہے۔ دیکھیے اب ممتا بنرجی کا جو ہیلتھ کارڈ تھا، ہیلتھ کارڈ پورے بنگال کے اکثر ہاسپٹل میں ایکسیپٹیبل تھا، لیکن کہیں پر ممتا بنرجی کی تصویر نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلامیہ ہاسپٹل میں ممتا بنرجی کی تصویر لا کے ہم ممتا بنرجی کا ہیلتھ کارڈ یہاں ہو رہا ہے، ہم ممتا بنرجی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بدترین غلامی ہے۔ یہ صرف اپنی مفاد پرستی ہے کہ ہم جتنا یہ کریں گے اتنا ہی مجھے وہاں سے ریٹرن ملے گا۔ یہی اصل مقصد ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، اور یہ ختم کریں گے انشاءاللہ، ہمارے بنگال کے نوجوان اور جو بدھی جیوی طبقہ ہے، جو دانشور طبقہ ہے، وہ طبقہ کو جب تک آگے آئیں گے انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل ہے اور اس کا بھی حل نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یہیں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، دانشور طبقہ ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جو ملی ادارے ہیں کسی سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی شخص کے سیاسی لیڈر بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے قوم کی امانت ہیں، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور ایک نئی نسل کی آبیاری کرنے کے لیے۔ اگر یہ مقصد ہمارے درپیش رہے گا تو پھر ہماری اقتدار کی لڑائی نہیں ہوگی، عہدے کی لڑائی نہیں ہوگی، اور ہم قوم کی فلاح و بہبود کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوال چھوڑتے ہوئے ہم آپ کے سے رخصت ہو رہے ہیں کہ آخر ہمارے ہی ادارے کیوں خلفشار کے شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی اداروں سے نوجوان نئی نسل تیار کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی